واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے سب مسکرا کر بولیں، ادھر والے بولیں اور ادھر والے بھی بولیں، سب مل کر بولیں۔ جی ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کیا بات میں ہم زبردست قسم کے سیگمنٹ لے کر آتے ہیں، ایکٹیویٹی وغیرہ لے کر آتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک ملک میں جھوٹ بہت زیادہ بولا جا رہا تھا، لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے تھے، بات بات پر جھوٹ بولتے تھے، اور وہاں کے جو کاریگر تھے وہ بھی جھوٹ بولنے لگے، جو مال بناتے تھے وہ نہیں بتاتے تھے، اس کی جھوٹی جھوٹی خوبیاں بتاتے تھے اور جھوٹ بول کر مال بیچ دیا کرتے تھے۔ یعنی لوگوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار ختم ہوتا جا رہا تھا اور لوگ اس ملک سے خریداری وغیرہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ اب جو بھی بات کہیں اب اس پہ اعتبار نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ واقعی میں یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے۔ تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس نے بہت سمجھایا کہ بھائی جھوٹی باتیں نہ کہی جائیں اور جھوٹ کو کسی طریقے سے اپنے ملک سے ختم کریں، آپس کی گفتگو میں بھی جھوٹ شامل نہ کیا جائے۔ بادشاہ نے بہت سمجھایا لیکن بہتری آئی نہیں جیسی آنی چاہیے تھی، لوگ پھر بھی جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے قریبی لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی حل نکالا جائے، لوگ کسی طریقے سے جھوٹ پہ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے ہیں، بات بات پر جھوٹ، بات بات پر جھوٹ، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، یوں تو اگر جھوٹ بولتے رہے تو لوگوں کا ہمارے ملک میں آنا جانا بند ہو جائے گا، یہ تو ہم نقصان پہ نقصان ہوتا رہے گا۔ تو کہا بادشاہ سلامت کیا کریں؟ تو ایک نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت یوں کیجئے، جو بھی جھوٹ بولے گا نا اس پہ جرمانہ لگا دے اور اس کا کاروبار اس کو نقصان ہوگا، اور جو بھی جھوٹ بولے گا اس کو کچھ نہ کچھ جرمانہ لگائیں۔ تو کہا کیا جرمانہ لگائیں؟ تو کہا بادشاہ سلامت جو بھی جھوٹ بولے اس کو 5 دینار دینے ہوں گے۔ بولے ہاں یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ جو بندے نے بات کہی ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی جھوٹ بولے گا اس کو جو جرمانہ دینا پڑے گا، اور کم از کم جرمانہ جو ہوگا وہ 5 دینار کا ہوگا۔ اب لوگ ڈر گئے، اب جھوٹ ختم ہونا شروع ہوا، اب لوگ آپس میں بھی بات چیت کرتے تو ڈر ڈر کے سچی سچی باتیں کرتے، کہیں سناؤ ہم جھوٹی بات کر دیں تو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ اب ملک میں بہتری آنے لگی، ملک میں بہتری آنے لگی اور اچھی خاصی بہتری آ گئی۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے خاص وزیر کو لے کر جو ہے ملک میں گشت کرتا ہے اور ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اپنا نام بتاتا ہے، پھر کچھ بات چیت کرنے کے بعد پھر بادشاہ کہتا ہے یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کہتا ہے میری عمر جو ہے بادشاہ سلامت وہ ہے 20 سال۔ کتنی ہے؟ 20 سال۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے، کتنے دینار ہیں؟ کہتا ہے بادشاہ میرے اکاؤنٹ میں جو میرا کھاتا ہے اس میں 70,000 ہیں۔ بولے اچھا۔ بادشاہ چلا جاتا ہے، پھر وزیر سے کہتا ہے وزیر ذرا معلومات تو لو، اس کی عمر کتنی ہے اور اس کے پاس کتنے دینار ہیں؟ تو وہ سرکاری کھاتا جو ہوتا ہے اس میں اس کا نام دیکھتے ہیں، اوہو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کی عمر 20 سال نہیں 35 سال ہے۔ وہ پہلا جھوٹ۔ بولا دوسرا؟ بولے بادشاہ سلامت سے 70,000 میرے اکاؤنٹ میں ہے
لیکن 70,000 نہیں ہے تو اس سے زیادہ ہے. بادشاہ نے کہا, سب بولیں, بادشاہ نے کہا دوسرا جھوٹ. بلایا جاتا ہے, بادشاہ کہتا ہے آپ سے ہماری بات چیت ہوئی تھی, آپ کے 2 جھوٹ نکلے, تو ان پہ جرمانہ کتنا بنتا ہے؟ بولا بادشاہ سلامت جرمانہ بنے گا. بولے بادشاہ سلامت 10,000 جرمانہ بنے گا. اب آپ میری پوری بات تو سنیں, آپ نے کتنی عمر بتائی؟ 35 سال. بولے ہاں میری عمر 35 سال ہی ہے, لیکن میں نے اپنی عمر 20 سال اس لیے بتائی کہ صرف اچھے کاموں میں میں نے جو اپنی زندگی گزاری وہ عمر کے 20 ہی سال ہیں. باقی جو زندگی گزری وہ گناہوں بھری گزری, تو میں اس کو شمار ہی نہیں کرتا, میری اصل زندگی جو ہے وہ 20 سال ہے. بادشاہ کہتا ہے اچھا جواب دیا. بولے دوسری, کہ تمہارے اکاؤنٹ میں جو 70,000 دینار ہیں. تو کہا بادشاہ سلامت جو میں نے اللہ پاک کی راہ میں دیے اور جو لوگوں کی مدد کی وہ 70,000 ہی ہیں, میں صرف ان کو ہی شمار کرتا ہوں جو راہ خدا میں دے دیے. بادشاہ جب اس کی بات سنتا ہے بولتا بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی بات کہی. تو پھر بادشاہ کہتا ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. واہ کیا بات ہے. تو اس کہانی سے جو کہ میں نے آپ کو سنائی, اس کہانی سے ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. یاد رکھیں سچ بولنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, کیمرہ لگا ہوا ہو تو وہاں پہ سب سیدھے سیدھے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں کیمرہ نہیں ہے تو وہاں پر غلط کام بھی کر جاتے ہیں. تو یاد رکھیں جو بھی کام کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. سچ بولنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جرمانہ ہو جائے گا, یہ سزا ہو جائے گی, یہ چیزیں نہیں. مجھے جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی بولیں سچ بولیں, جب بھی بولیں سچ بولیں. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو یاد رکھیں جھوٹ سے ہمیں اپنی جان چھڑانی چاہیے. جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا اس کے اندر بے چینی سی نظر آئے گی آپ کو, بے چین لگایا, فون پر جھوٹی باتیں, ملنے میں جھوٹی باتیں, بات بات پر جھوٹی باتیں, یعنی اس کے چہرے سے نا آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہوگی. اور جو اس کو قریبی لوگ ہیں نا جو جانتے ہیں بولے یار یہ ہر بات میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. کبھی وہ سچی بات بھی کرے تو لوگ اعتبار نہیں کرتے, بولے یار پتہ نہیں یہ لگ نہیں رہا. تو یہ کہ جھوٹا آدمی اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے. اب جھوٹ کی جو میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں کن کن باتوں پہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے. ایک بات تو ہماری یہاں بہت مشہور ہے, گھر پہ کوئی ابو کے دوست آ جائیں تو ابو کہتے ہیں بچے سے بول دو. یہ تو بہت ہے, یہ مثال تو پہلی فرصت میں یہ والی مثال آ جاتی ہے. تو جھوٹ سے آپ خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے بچے سے بھی جھوٹ بلوا رہے ہیں. نمبر 2 وقت ہے, پورا ہفتہ خالی ہے, کوئی کام نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, یہ میں پورا مہینہ بیزی ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وقت ہونے کے باوجود یہ کہہ دینا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہے. اچھا جی کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ بس پہنچنے والا ہوں 2 منٹ میں. حالانکہ ابھی تک اپنے گھر سے ہی نہیں نکلے ہوتے ہیں یا راستے میں ہوتے ہیں اور سفر بہت دور کا ہوتا ہے. تو جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ بتانی چاہیے کہ آدھا گھنٹہ لگے گا, تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا, آدھا گھنٹہ پورا نہیں. اسی طرح جو ہے کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا کہ مجھے جو ہے وہ 11 بجے اٹھا دیے گا. اب جو اٹھانے والا ہوتا ہے نا وہ 10:30 بجے بول دے گا 11 بج گئے ہیں, ابھی 15 منٹ باقی ہوں گے, کہہ دیا جائے گا 11 بج گئے. وہ نیند میں ہی اٹھتا ہے, ابھی تو آدھا گھنٹہ تھا. تو اس معاملے میں بھی جھوٹ بول دیا. تو جتنے بج رہے ہیں وہی ٹائم بتانا چاہیے. پھر اسی طرح کسی نے پیسے مانگے, پیسے ہیں تو اس کے بعد پیسے ہوتے ہیں, بولے یار ہم تو خود قرض دار چل رہے ہیں, ایسے ہی نہیں ہے کچھ بھی, بالکل بھی پیسے نہیں ہے. حالانکہ اس کا اکاؤنٹ بھی بھرا ہوتا ہے, جیب بھی بھری ہوتی ہے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے جیب میں اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے یار پیسے ہیں, بولے جیبیں خالی ہیں, تلاشی لے لو تلاشی لے لو. حالانکہ وہ تلاشی لے لے تو جیب سے ٹھیک ٹھاک پیسے نکل جاتے ہیں. اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو کچھ اور جملوں سے منع کریں, لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کسی کو چیز اٹھا لی, گھڑی اٹھا لی, موبائل اٹھا لیا, گھڑی اٹھا لی, موبائل اٹھا لیا. اب وہ بیچارہ بار بار چکر لگا رہا ہوتا ہے, یار کہاں چلے ہو, کیا ڈھونڈ رہا ہے, اسی کے پاس ہے اس کا موبائل, اس کی گھڑی, یار پتہ نہیں کہاں ہے, اسی نے چھپایا ہوا ہوتا ہے. اب اس کو تنگ کرتے ہیں, وہ ویسی بیچارہ پریشان ہے, ٹینشن میں ہے,
اب اس کو تنگ کریں گے. پھر اس کے بعد جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا, وہ اس کو یار تمہارے پاس ہے تو دے دو, نہیں میرے پاس نہیں ہے, حالانکہ اسی کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے. تو پھر یہ بات کہی جاتی ہے, آخر میں اس پر ہوتا ہے کچھ دے دو کچھ لے لو. اگر میں دے دوں موبائل, اگر آپ کا مل جائے موبائل یا وہ گھڑی ہے یا جو بھی قیمتی شے ہے, اگر میں لا کے دے دوں تو اب یہ جو اس طریقے سے مانگ رہا ہے, مٹھائی کھلا دو یا چاٹ کھلا دو, تو پھر وہ چیز بریانی منگا دو, تمہاری چیز مل جائے گی. تو آپ اس طریقے سے کسی کو تنگ کر رہے ہیں, اور پھر اس میں جھوٹ شروع میں کہ میرے پاس نہیں ہے. تو جھوٹ سے بچنا چاہیے, جھوٹ سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح رائے خدا عز و جل میں دینے کا ذہن ہونا چاہیے, رائے خدا عز و جل میں دینے کا ذہن ہونا چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری کیا جائے گا, میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا تھا, اے آدمی اتنی دولت کیوں جمع کر رہا ہے کہ کفن میں تو جیب ہی نہیں ہے. تو بعض جملے ہوتے ہیں اس سے بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس کی بات دل میں بیٹھ جاتی ہے. کوئی ایک بات ہوتی ہے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتی ہے اور اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. نمازی بن جاتا ہے, روزے نہیں رکھتا تو روزے دار بن جاتا ہے, ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. کوئی ایک بات ہوتی ہے بندے کے دل پہ لگ جاتی ہے اور بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو یہ تھی آج کی کہانی, اور اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کون بتائے گا کام کی باتیں؟ چلیں جی آپ بتائیں گے, چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں. درخت پرانا ہو جائے تو پھل نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی, درخت پرانا ہو جائے تو پھل نہیں دیتا. پھل نہیں دیتا. سایہ ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کاش یہ بات اولاد کے سمجھ میں آ جائے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے والدین اگر بزرگ ہو گئے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. سبحان اللہ, واہ کیا. جی ہاں, اگر والدین بوڑھے ہو جائیں, انہوں نے اپنی جوانی میں ایسے وقت میں ہمیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھومتے تھے, پھرتے تھے, خدمت کی, اب ہمارا وقت ہے. اگر ان کے والدین بوڑھے ہو گئے تو اب ان کا وقت ہے. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے جو ہم پہ احسانات کیے وہ تو احسانات کا بدلہ نہیں پورا ہو سکتا, لیکن کچھ نہ کچھ تو خدمت کرنے کی کوشش کیجیے. اور کوئی بات؟ چلیں جی. زندگی برف کی طرح ہے, نیک کاموں میں گزارے ورنہ پگھل تو رہی ہے, ختم بھی ہو جائے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی بات کہی. جی ہاں, زندگی دن بہ دن ختم ہوتی چلی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں سال گرہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بولتے ہیں سال گرہ کر رہے ہیں. آپ کی زندگی اگر بالفرض 60 سال ہے اور اگر آپ 40ویں سال گرہ منا رہے ہیں تو 40 سال ختم, موت کے قریب. اگر سالگرہ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کریں. اگر سالگرہ کرنی ہے تو نوافل پڑھ کے کریں, گھر میں محفل میلاد کریں, اپنے لیے دعا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سالگرہ کرامت ہوگی. ورنہ یہ تالیاں بجا کے الٹے سیدھے معاملات کر کے یہ سالگرہ اچھے انداز سے نہیں منائی جا رہی. تو ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور شریعت کے مطابق کریں. جی پیارے بھائی آپ. حدیث پاک میں ہے مومن میں تمام عادتیں جمع ہو سکتی ہیں مگر جھوٹ اور خیانت نہیں جمع ہو سکتی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. مومن جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا. جی آپ. بیٹی اللہ کی رحمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. جب بھی گھر کے اندر کوئی چیز لے کر آئے تو سب سے پہلے بیٹیوں میں تقسیم کریں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں چھوٹے دل کی ہوتی ہیں, آپ کوئی بھی چیز دینے لگیں ان سے پیار و محبت, پھر یہ چند سالوں کی مہمان ہوتی ہیں پھر رخصت ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات کہی. اور کوئی بات؟ بس اللہ پر یقین رکھو, کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں. ماشاء اللہ, واہ کیا بات ہے. جی ہاں, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, کر کے دکھانا ہمارا کام نہیں ہے کہ میں کر کے دکھاؤں گا. دیکھنا, کوشش کریں کوشش کریں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس پورے مدنی مقصد میں کہیں پہ بھی یہ دعویٰ نہیں ہے ہم کر کے دکھائیں گے. امیر السنت نے کیا مقصد عطا فرمایا؟ کوشش, کوشش کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. جی اور کوئی بات؟ آپ. والدین کے نوکر بن جاؤ, اللہ تمہیں دنیا میں بادشاہ بنا دے گا. واہ کیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والدین کے نوکر بن جاؤ. خاموشی حکمت ہے مگر اس کو استعمال کرنے والے تھوڑے. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے. تو یہ تھی کچھ کام کی باتیں جو آپ کی خدمت میں
ہمارے اسلام بھائیوں نے بتائیں. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی حضرت بلال بھی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. اچھا جی, اب ہمیں 2 ایسے اسلام بھائی چاہیے جن کو صحابی اور صحابیات کے نام یاد ہو. کون ہے ایسے 2 اسلام بھائی؟ آ جائیں جن کو صحابی اور صحابیات کے نام یاد ہوں. جی, ایک آپ آ جائیے اور ایک آپ آ جائیے. ٹھیک ہے, آپ دونوں آ جائیے. ماشاء اللہ, آئیے مائک لے کر آ جائیے. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, 2 اسلام بھائی ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں. آپ کا نام؟ زین العابدین. زین العابدین. آپ کا نام؟ عبد الہادی. اچھا جی, انداز آپ کا یہ رہے گا, آپ نے نعرے والے انداز میں بولنا ہے. ہم سب مل کر بولیں گے جنتی جنتی. جیسے کہ آپ نے نام لیا حضرت حسان بھی, یہ انداز رہے گا بھی. اوکے, تیار ہیں؟ اور اگر آپ کوئی جواب نہیں دے سکا تو پھر ہم کاؤنٹنگ شروع کریں گے, 5 سے شروع کریں گے. تیار ہیں؟ چلیں جی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, زبردست. حضرت عمر بھی جنتی جنتی حضرت عثمان بھی جنتی جنتی حضرت علی بھی جنتی جنتی حضرت حسان بھی جنتی جنتی. ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے حضرت نا. عباس بھی جنتی جنتی حضرت معاذ بھی جنتی. یہ آپ نے خیال رکھنا حضرت ہے. عمار بھی جنتی, ریپیٹ نہیں. شاباش شاباش. حضرت حمزہ بھی جنتی جنتی حضرت عائشہ بھی جنتی جنتی حضرت فاطمہ بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی. حضرت سالم بھی سالم حضرت عبداللہ بھی جنتی جنتی, زبردست. حضرت زید بن خطاب بھی جنتی جنتی حضرت زید بن حارث بھی جنتی جنتی حضرت عبید بھی جنتی جنتی, زبردست. حضرت میمونہ بھی جنتی جنتی حضرت ختیجہ بھی جنتی جنتی حضرت فاطمہ بھی جنتی جنتی. ریپیٹ ہوا ہے کس کا؟ کا حضرت فاطمہ. کس نے لگایا تھا فاطمہ کا نام؟ نعرہ یہ لگایا تھا جی. عبد الہادی نا, عبد الہادی بھائی آپ بتائیں, پروگرام میں آئے, وہاں کیا بات ہے, اور یہ سیگمنٹ تھا, یہ کون جیت گیا آج کا مقابلہ, آج آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, آپ جیسے پروگرام لے کے چل رہے ہیں, کس طرح بتائیں گے آپ؟ مدنی چینل کے ناظرین, یہ مقابلہ ہوا جس کا نام ہے ہر صحابی یہ نبی, یہ اور یہ مقابلہ زین العابدین جیت گئے ہیں. مبارکباد تو دے دیں, یوں تھپکی اپکی دیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بھائی پہلے نمبر پہ آئے ہمارے زین العابدین بھائی, اور دوسرے نمبر پر آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تشریف رکھیں. ہر صحابی نبی پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. پروگرام کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے. جی اب ایک اور سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے زیارات. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. جی یہ کیا لکھا ہے؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ. اور یہ جیسا بورڈ یہاں ہے ایسا ہی یہاں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ کچھ زیارتیں ہیں جو یہاں پر تشریف فرما ہیں, کچھ زیارتیں ہیں جو یہاں پر ہیں. اچھا جی, یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ مدینہ. سنہری جالیاں کہاں پر ہیں؟ مدینہ. مکہ شریف میں, مدینہ شریف میں. تو یہ آپ نے یہاں پر لگانی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو زیارت مکہ شریف کی ہے مکہ شریف میں لگانا ہے, جو زیارت مدینہ شریف کی ہے وہ مدینہ شریف میں لگانی ہے. یہاں پر زیارتوں کی آپ کو زیارت ہو رہی ہے تصویر کے ذریعے. اللہ پاک وہ وقت لے کر آئے کہ یہاں پر یوں زیارت ہو رہی ہے, سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پر کچھ زیارتیں ہیں. اب ایسے اسلام میں آ جائیں 2 کہ جو زیارتوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں. کون کون آ رہے ہیں؟ ابھی تو اتنے زیادہ آتے, ہاتھ زیادہ کیا ہو گیا, ہاتھ نیچے ہو گیا. 2 اسلام ہے, ایک آپ آ جائیں اور ایک آپ آ جائیں. آئیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مائک دے دیں.
ایک اس طرف آ جائیں، کس طرف آ جائیں. جی محمد شاذیب. محمد شاذیب بھائی. دوسری جانب سمی شہزاد. سمی شہزاد. طریقہ کار سمجھ گئے؟ یہاں کون سی زیارتیں لگانی ہے؟ مکۃ المکرمہ. اور یہاں پر مدینہ المنورہ. آپ بھی سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. کتنی زیارتیں لگا دیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے. کوشش کریں گے. جی ہاں. اور آپ کوشش کریں گے. اچھا ایک زیارت اگر آپ نے صحیح لگائی تو آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا, اور جو زیادہ زیارتیں صحیح طریقے سے لگا دے گا, یعنی کہ مکی کی زیارت مکہ شریف میں ہی لگے گی, تو آپ کو اتنے نمبر دیے جائیں گے. اور آپ کے پاس وقت ہوگا 1 منٹ کا. ٹھیک ہے, 1 منٹ کا وقت ہوگا. 1 منٹ کے اندر جو پہلے زیارتیں کمپلیٹ کر لے گا وہیں پر ہی مقابلہ روک دیا جائے گا. اگر آپ ٹائم چلتا رہا, نہ آپ صحیح جا رہے ہیں نہ آپ صحیح جا رہے ہیں, تو پھر ہم 1 منٹ کا وقت ہے. تو 1 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. جی بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کیجیے. ایک طرف کون تھے ہمارے بھائی؟ شاذیب بھائی, اور ادھر سمی بھائی. شاذیب بھائی جیتیں گے, سمی بھائی؟ شاذیب بھائی کے دوست شاذیب بھائی کا نام لے رہے ہیں. کون جیتے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس سیگمنٹ کی برکت سے ہمارے علم میں یہ بھی بات آ جائے گی کون سی زیارت کہاں پر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. کوشش جاری و ساری ہے. اب دیکھیں کون سی زیارت کہاں سجائی جاتی ہے. ٹائم پہ بھی آپ نے نظر رکھنی ہے, ٹائم بھی آپ کا جا رہا ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. نعت خواں کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ زیارت آتا ہو. زیارت یا زیارت؟ پھر تمنا زیارت کیا بیچے, پھر مدینے کا غیر مدینے ماشاءاللہ. اچھا آپ نے انتخاب کیا ماشاءاللہ عامر بھائی. ٹائم آپ کا جا رہا ہے اور کاؤنٹنگ شروع کر رہے ہیں. 10 9 8 6 5 4 3 2 1 اور ٹائم ہو گیا. کیا نام تھا آپ کا؟ محمد شاذیب. مکہ مکرمہ, مینا مکہ شریف میں, مکہ شریف سے قریب ہے. جی ٹھیک ہے, اس کو مکی کی زیارتوں میں شامل کرتے ہیں. جائے ولادت مصطفیٰ مکے میں, مکہ مکرمہ میں. حجر اسود مکہ میں, خانہ کعبہ, مکہ میں, یہ تو بچے کو پتا ہے ماشاءاللہ. مقام ابراہیم مکہ میں, سنہری جالیاں مدینہ میں, مدینہ منورہ. جنت البقیع مدینہ المنورہ, زور سے بولیں. گنبد خضرا مدینہ شریف میں, غار سور مدینہ شریف میں, غار ثور مکہ میں. غار سور آپ کی حاضری ہوئی ہے, تو یہ غار سور جو ہے یہ مکہ پاک کی طرف ہے. ٹھیک ہے, گنبد خضرا یہ ٹھیک ہے. باب البقیع مدینہ منورہ, یہ مسجد نبوی کا ایک گیٹ ہے, اور اس گیٹ سے جیسی داخل ہوتے ہیں چند قدم چلیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جو ہے سنہری جالیاں سیدھی جانب آ جائیں گی. روزۃ الجنہ, زور سے, مدینہ منورہ میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں. مسجد عائشہ, ہاں انہوں نے مدینہ منورہ میں لگائی ہے. ٹھیک ہے, مسجد عائشہ جو ہے تو یہ مکہ پاک کے قریب ہے, تو یہ بھی جواب درست نہیں ہوا. اب دیکھتے ہیں ان کے کتنے نمبر ہوئے. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 نمبر. سبحان اللہ. اب آپ کی طرف آتے ہیں. خانہ کعبہ, مسجد اقصی, کون بول رہا ہے مسجد؟ فلسطین, یہ مسجد اقصی جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہے, نہ مدینہ منورہ میں. یہ سنہری جالیاں تو بالکل آسان ہے, جوش میں لگ گیا ہو گیا ہے. جبل رحمت مکہ پاک کے قریب ہے. ٹھیک ہے, حجر اسود مکہ مکرمہ ہے. مسجد عائشہ, آپ بتائیں اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی مسجد عائشہ کہاں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اس طرف. غار ہیرا, غار ہیرا کی کوئی فضیلت بتائیے.
آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے. غار ہیرا یہاں پہ قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اور جب آپ کا یہاں جانا ہوگا اس پہاڑ کے اوپر جبل نور کے اوپر, اس کو کہتے ہیں جبل نور. کیا کہتے ہیں اس پہاڑ کو؟ اس کے اوپر یہ غار ہے, غار ہیرا, اور پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل نور. اور شعر ہے نا, آپ کی آواز میں ہو جائے جبل نورو جبل سور. جبل نورو جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام. جبل نورو جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام. نور برسا سے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام. نور برسا سے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام. تو ماشاءاللہ غار ہیرا کہاں پر ہے؟ مکہ پاک میں. تو یہ آپ نے اس طرف لگا دیا. جائے ولادت مصطفیٰ یہ کہاں پر ہے؟ اور یہ کون سا ایک مقام ہے؟ کس مقام کی تصویر ہے؟ اب تو ادھر لائبریری بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جائے ولادت یہی مکہ پاک میں بالکل خانہ کعبہ سے قریب ہے, مسجد حرام سے بالکل قریب ہی ہے. اور یہ آپ کو مقام کی زیارت ہو جائے گی. اللہ پاک اس مقام پر جا کر ہمیں خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مقام پہ پہنچے, نعرہ لگائیں سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آمین آمین. جنت البقیع مدینہ منورہ میں. جی اب دیکھتے ہیں کتنے نمبر حاصل کیے. 1 2 3 4 5 6 اور ادھر 11. شاذب بھائی. جی آج کا یہ مقابلہ کس نے جیتا ہے؟ جی آپ کیا انداز میں ہو جائے تھوڑا سا. جی ادھر آ جائیں. کیا کہہ رہے ہیں جی مائک میں؟ جی. آج کا سیگمنٹ زیارات. جی جنہوں نے حصہ لیا ان میں جو ایک تھے ہمارے شاذب بھائی اور ایک تھے ہمارے سمیع شہزاد. جی تو شاذب بھائی یہ سیگمنٹ جیت گئے. جی شاذب بھائی کو مبارک ہو کہ یہ سیگمنٹ جیت گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کون آیا ہے؟ میں خود. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے نمبر پہ شاذب بھائی ہیں اور دوسرے نمبر پر سمیع شہزاد ہیں. سمیع شہزاد ماشاء اللہ. اللہ پاک خوب خوب برکت عطا فرمائے. اور یہ سیگمنٹ بھی ہمارا اختتام ہوا. ہر صحابی نبی جنتی. جی ہاں, پروگرام دیکھیے اور اس کی برکت حاصل کیجیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور اس قسم کی ایکٹیویٹی آپ بھی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ زیارت, کیونکہ ہو سکتے ہیں ایسے کارڈ تو آپ نہیں لا سکیں, لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے ایسے مقابلہ کریں کہ بتائیے یہ زیارت کہاں پر ہے, یہ زیارت کہاں پر ہے. چلیں جی, میں ایک تصویر ہے, ایک تصویر ہے. اس قسم کی ایکٹیویٹی آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. بتائیے کس چیز کی تصویر ہے؟ بتائیے. مدینہ منورہ کی نہیں, گنبد خضرا. ایک بتانا ہے. گنبد خضرا میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ پہنچے ہیں تو آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. یہ ایک مسجد کی تصویر ہے. جی آپ بتائیں. جی مائک میں کھڑے ہو کر. مسجد عائشہ. مسجد عائشہ نہیں ہے. اب دوسرا اشارہ دوں آپ کو, نظر آ رہا ہے شاید نہیں آ رہا. مسجد ہے. جی مائک بھی دیتے ہیں. مائک جی دیکھتے ہیں کون پہنچتا ہے. مسجد قباء. آپ نے کہا مسجد قباء, کیسے پتا چلا؟ کیسے ایسے بتا دیا اور ایسے ہی آپ نے جواب درست بتا دیا. یہ مسجد ہے مسجد قباء. یہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے. جو کوئی اپنے گھر میں وضو کرے اور مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرے, اللہ پاک اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک کاش وقت آئے کہ ہم بھی جو ہے اپنے گھر سے وضو کریں اور پھر مسجد قباء میں جا کر نماز ادا کریں. آمین آمین ماشاء اللہ. تو یہ سیگمنٹ تھا زیارت. اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب شروع کرنے لگے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال جواب. پہلا سوال یہ بتائیے, رکوع میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ان کو دیں میں پیچھے. جی
سبحان ربی العظیم. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. چلیں جی جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتا دیں کوئی ہمارا پیارا سا بھائی یہ بتا دے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا جی آپ بتا دیں. نام کیا ہے آپ کا؟ عمران. اللہم افتح لی ابواب رحمتی. ماشاء اللہ جواب درست مان لیتے ہیں. یہ بتائیں کس نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے؟ جی آپ بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ واہ کیا بات ہے. زبردست زبردست. اچھا کوئی یہ بتا دے قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ جی ان کو دینا. عربی زبان میں. جواب جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آسان مصرع ٹھیک ہے آسان ہے. میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں آپ نے پہلا مصرع سنانا ہے. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. چلیں اس بچے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. چلیں جی آپ. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی دوسرا. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاء اللہ جواب درست ہے جی ماشاء اللہ. میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں پہلا بتانا ہے. آسان ہے. منقبت کا شعر ہے. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہی شعر جو ہے طرز میں ہو جائے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سبحان اللہ واہ کیا بات ہے ماشاء اللہ. صحیح تلفظ بتانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں استغفار اور کچھ لوگ کہتے ہیں استغفار. صحیح کیا ہے استغفار یا استغفار؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہاتھ کھڑا کرنا. جی استغفار. دوبارہ استغفار. آپ کیا بتائیں گے؟ استغفار. استغفار. جی استغفار. 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 یہ کہہ رہے ہیں استغفار. آپ کیا کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے؟ اللہ سوچ رہے ہیں کیا؟ استغفر اللہ. استغفار. 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 جی کھڑے ہو کے. استغفار. 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 جی آپ کیا کہیں گے؟ استغفار. استغفار. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں استغفار اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں ذہن نشین کر لیں جب بھی یہ بولا جائے گا تو یہ ہے استغفار. صحیح تلفظ کیا ہے؟ 3 مرتبہ دہرا رہے ہیں. استغفار استغفار استغفار. چلیں جی. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے آج ہماری دکان کا جو ہے وہ ہے کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ افتتاح یا افتتاح. آج ہمارے پروگرام کا افتتاح ہے یا افتتاح کیا بولیں گے؟ جی آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ افتتاح. 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 ابتدا. ابتدا. افتتاح. افتتاح. جی افتتاح. 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 جی ہاں یہ ہے تلفظ افتتاح. ٹھیک ہے افتتاح. ٹھیک ہے. استغفار کرتے رہنا چاہیے. کیا کرتے رہنا چاہیے؟ استغفار. یہ صحیح تلفظ نہیں ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہوں اور کوئی اچھی بات بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. کیا کیا بتا رہے ہیں؟ جی
خوشبو لگا کر کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں، ارے مزہ تو جب ہے کہ جب ہمارے کردار سے مہک آئے۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور کوئی؟ جی جوش میں۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب تلاش کرنا بھی ایک عیب ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ کیا۔ اور کوئی بات؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی نعت خواں امین بھائی، آپ کی طرف سے اچھی سی بات ہے۔ اگر کامیاب انسان بننا چاہتے نا تو اپنے اندر تنقید سننے اور سہنے کی قوت پیدا کر لیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا واہ کیا بات ہے۔ اگر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے نا، اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، اب ایسے نہیں کہ کسی نے برائی کری مجھے بھی پتا ہے اس کے بارے میں، آپ نے اس کی فائل کھول دی۔ اگر یہ عادت ہے برداشت کرنے کی، کیا برداشت کرنے کی اپنے اندر عادت لے کر آئیے، اپنے دل کو ایسا بنائیے کہ لوگوں کے راز آپ کے پاس ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے راز فاش کرتے رہیں، چاہے جتنا بھی غصہ آ جائے، کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا، اس نے میرے ساتھ غلط کیا، میں نے اس کے ساتھ غلط نہیں کیا، یہ بھی ہے نا، میرے سے برائی صادر نہیں ہوئی، کسی نے میری برائی کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طرح اب ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آ رہے ہیں، جس کا نام ہے، اور آخری سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مدینہ 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 مدینے چل دیوانے دیکھی لے سرکار کا، چلے مدینے چل دیوانے دیکھی لے سرکار کا، چلے مدینے چل دیوانے دیکھی لے سرکار کا، بولو مدینے چل دیوانے دیکھی لے سرکار کا، پیغام سوال آئی گلزار نبی سے، پیغام سوال آئی گلزار نبی سے، پیغام سوال آئی گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، چلے مدینے چلے دیوانے دیکھی لے در سرکار کا، چلے مدینے چلے دیوانے دیکھی لے در سرکار کا، چلے مدینے چلے دیوانے دیکھی لے در سرکار کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی 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 خدا ہے سبھی سبھی دیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا دار مرادوں سے دام نہیں کوئی خالی قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی تخت شاہ نہ مجھے تخت شاہ بنا دے مجھے قدر مدینہ وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی فیضان مدینہ ہاتھ اٹھا کے زور سے فیضان مدینہ جاری رہے گا جزاک اللہ خیرہ ہاتھ ملائیے گلے ملیں مسکراتے مسکراتے ایک دوسرے سے بھی ملیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیرہ ہاتھ ملائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیرہ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ واہ کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے